بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 11 ہوگا۔ اس میں اشارہ بعید جو ہے وہ دور کے چیز کو اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، اور جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو اس میں اشارہ بعید کہا جاتا ہے، جیسے وہ ایک، وہ دو اور وہ سب۔ اس میں اشارہ جو ہے بعید وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ذالکا وہ ایک، ذانکا وہ دو اور اولئکا وہ سب۔ مؤنث کے لیے تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث اور اولئکا وہ سب مؤنث۔ تو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ذالکا کا مطلب کیا ہے۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک، یہاں پر غلطی سے یہ ایک لکھا گیا ہے لیکن اس کا مطلب ہے وہ ایک۔ ذالکا وہ ایک، یہ ذالکا ڈیٹ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، ڈیٹ از اے بک وہ ایک کتاب ہے۔ نزدیک کی چیزوں کے لیے دس استعمال کیا جاتا ہے اور دور کی چیزوں کے لیے ڈیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالکا رجل وہ ایک آدمی ہے، ذالکا وہ ایک، رجل آدمی وہ ایک آدمی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پر آیت کا ترجمہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ذالکا وہ ایک، تخفیف، تخفیف یہ اردو کا لفظ ہے، تخفیف اس کا مطلب ہوتا ہے کمی۔ ذالکا تخفیف یہ کمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، وہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے، تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک وہ، الکتاب کتاب، خاص کتاب، یہ الف لام کتاب سے پہلے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے خاص کتاب، یعنی کہ اس میں معرفہ۔ لا ریب نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، فی ہی جو ہے اس کے ساتھ یہ جو ہی لگا ہے یہ اس میں ضمیر غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہو، ہا، ہما، ہم اور ہنہ۔ تو چونکہ یہ فی کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے ہو جو ہے وہ یہ ہی میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا فی ہی، اور دوسری ضمیر ہوگی فی ہا، فی ہم، فی ہما، فی ہم اور فی ہن۔ فی ہی کا مطلب ہوگا اس ایک مذکر میں، فی ہا اس ایک مؤنث میں، فی ہما ان دونوں میں، فی ہم ان سب مذکروں میں، اور فی ہن ان سب مؤنثوں میں، ان سب عورتوں میں۔ تو ذالکا وہ، الکتاب خاص کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں۔ تو ذالکا کا مطلب وہ ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زانکا، زانکا کا مطلب ہوتا ہے وہ دو۔ زانکا رجلانی وہ دو آدمی ہیں، زانکا وہ دو اور رجلانی دو آدمی، رجل ایک آدمی اور رجلانی دو آدمی۔ زانکا رجلانی وہ دو آدمی ہیں، زانکا کتابانی وہ دو کتابیں ہیں، زانکا طالبانی وہ دو طالب علم ہیں۔ تو زانکا کا مطلب کیا ہوا، وہ دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولئکا، اولئکا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب۔ اولئکا رجال وہ سب آدمی ہیں، اولئکا رجال وہ سب آدمی ہیں، اولئکا علی ھدی، اولئکا وہ سب علی ھدی ہدایت پر ہیں، اولئکا علی ھدی وہ سب ہدایت پر ہیں، اولئکا ھم الفائزون اولئکا وہ سب، ہم وہ، الفائزون مرتبہ پانے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اولئکا میں آ رہا ہے وہ سب، اور ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، جو کسی اسم سے پہلے ضمیر آتی ہے اس کو اس میں ضمیر منفصل کہتے ہیں، اس میں ضمیر
ضمیر غائب منفصل، تو اولئک وہ سب، ہم وہ، الفائزون مراد پانے والے ہیں. تو یہاں پر وہ سب، وہ اور وہ سب دو دفعہ آ رہا ہے، یعنی کہ اولئک بھی آ رہا ہے اور ہم. جب ایسے آ جائے تو یہ تاکید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا وہی مرتبہ پانے والے ہیں. اولئک هم الفائزون، وہی مرتبہ پانے والے ہیں. اولئک وہ سب، کل انعام مویشیوں کے جیسے ہیں. کا مطلب، کا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی یا جانور. وہ سب جانوروں جیسے ہیں. تو یہ ہم نے سبق دیکھا جس میں ہم نے ذالکا، زانکا اور اولئکا کا ترجمہ دیکھا اگزامپلس کے ساتھ. ذالکا کا مطلب وہ ایک، زانکا کا مطلب وہ دو، اور اولئکا کا مطلب وہ سب. اب ہم مشق دیکھتے ہیں. اولئکا وہ سب، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئکا اور وہ سب، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. تو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ اگر اولئکا اور ہم دو دفعہ آ جائے، یعنی کہ اولئکا کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ، تو یہ تاکید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو کیا ہوا جی؟ اولئک علی ھدی وہ سب ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی سب مفلحون ہے، فلاح پانے والے ہیں. الذین، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ سب جو. یہ اس میں موصولہ ہے، الذی، اللذانی اور اللذین. الذی وہ جو ایک، اللذانی وہ جو دو، اور اللذانی اللذین وہ سب جو. آمنو ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے. وہاجروا اور ہجرت کی، ہاجرہ سے ہجرت ہے اور واو الف جمع کی علامت ہے. وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ. یہ بیسیکلی لفظ تو اموال ہے، پیچھے بے زیر بی ہے اور آگے ہم ہے. اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ. اعظم درجات سب سے زیادہ عظمت والا ہے. درجات درجہ، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ان کا درجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. یہ جو اعظم ہے اس کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ. جیسے اکبر سب سے زیادہ بڑا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، اسود سب سے زیادہ کالا، ابیض سب سے زیادہ روشن، احمر سب سے زیادہ سرخ. تو اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، درجاتن درجہ ہے، عند اللہ اللہ کے پاس. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اس کا ترجمہ اوپر بتا دیا ہے. اور وہی لوگ فائز ہیں، وہی لوگ مرتبے والے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ کے پاس ان کا درجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فائز ہیں، وہی لوگ مرتبہ پانے والے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.